نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولكن لم تقل لو أني فعلت كذا وكذا. رواه مسلم في کتاب القدر. آج کے اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو جہاں تقدیر کا بیان ہے وہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ عقیدے توحید سے یا یوں کہہ لیجیے عقیدے سے یہ حدیث جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث کے راوی جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: طاقتور مومن، مضبوط والا مومن یہ بہتر ہے اور اللہ کو پسند ہے کمزور مومن سے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ وفی کل خیر، لیکن سب میں خیر ہی ہے۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں ایسا نہیں کہ کمزور مومن ہو گیا تو اس کے لیے خیر نہیں ہے، اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں میں خیر ہے، چاہے طاقتور مومن ہو چاہے کمزور مومن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہونے کے اعتبار سے اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ وہ بھی ایمان لائے اللہ پر، یہ بھی ایمان لائے اللہ پر، تو مومن میں یا یوں کہہ لیجیے ایمان میں دونوں شریک ہے، تو شریک ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، دونوں میں خیر۔ لیکن طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو مومن بہادر ہوگا، جو مومن طاقتور ہوگا، جو مومن مضبوط ہوگا، وہ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، وہ فرائض کو زیادہ نبھا سکتے ہیں، وہ مجاہدے کا کام زیادہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں جنگ میں جا سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں جہاد میں شریک ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان دے سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں حوصلہ اور جذبہ رکھنے کا اور شوق اور رغبت رکھنے کا زیادہ ہمت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جیسے کہا گیا کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں کہ سنو، جب کبھی مدد کے لیے پکارو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اور احرص علی ما ینفعک، اور مومن جو ہوتا ہے نا جتنے کے جتنے فائدے کی چیز ہوتی ہے اس فائدے کے چیز میں حریص ہوتا ہے۔ حریص کا مطلب لالچ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا احرص علی ما ینفعک، جو تجھے فائدہ دے، جو اچھا کام ہے، فائدے والا کام، اس کا تم حریص بن جاؤ، اس کے لیے تم لالچ بن جاؤ، اس کے لیے تم آگے بڑھ کر کام لو۔ جب دیکھا کہ اگلا کوئی آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے تو تجھے بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم بھی نیکی کا کام کریں۔ جب اگلا آدمی دیکھ رہا ہے تہجد کا پابند ہے تو تجھے بھی شوق ہونا چاہیے کہ میں بھی تہجد کا پابند ہو جاؤں۔ اگلا آدمی جب دیکھ رہا ہے کہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو تجھے بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ فائدے مند چیزوں کے بارے میں حریص ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا اور ہمت مت ہارنا۔ نبی کہتے ہیں تعجز کا مطلب ہمت، یعنی حوصلہ مت ہارنا، ہمت مت ہارنا، حوصلے مضبوط رکھنا، ارادے مضبوط رکھنا۔ ہمت مضبوط رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں تمہارا سپورٹ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کام میں تمہاری تائید کرے گا۔ اس کے بعد آگے کا جملہ سنیے، بہت قابل غور ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، جب تجھے کوئی مصیبت پہنچ جائے، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے یا نقصان پہنچے تو فوراً کہہ دینا کیا؟ قدر اللہ وما شاء فعل،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دی اور جو اللہ چاہتا ہے، بس یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو چیز لکھی ہے بس وہ ہو گیا ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، بندے کا اپنے اختیار نہیں رہتا، بندے کا کوئی فیصلہ نہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ مت کہنا لو انی فعلت کذا و کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، میں نے یہ کام کیا تو یہ کام ہو گیا، یہ اگر مگر والی بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اگر مگر والی بات کرتا ہے تو یاد رکھو تفتح عمل الشیطان، شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لو کا جملہ اگر کوئی لو کہہ دیا کسی معاملے میں تو شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، گویا کہ شیطان کا یہ عمل ہے، اللہ کے نیک بندوں کا یہ عمل نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے تھے نہیں ارے فلاں بلیا آ گئی اس لیے ایسا ہوا، کسی کے فلاں کے گھر میں چور چلا گیا، اگر کتیا نہ ہوتا یا کتا رات کو بھو بھو نہیں کرتا تو چوری نہیں ہوتی، بولتے نہیں بولتے، فلاں ڈاکٹر نہیں ہوتا تو یہ مریض مر جاتا، وہاں ڈاکٹر تھا اس لیے مریض بچ گیا، فلاں کے گھر میں چوری نہیں ہوا اس لیے کہ کتا بول دیا تو چور بھاگ گیا۔ یہ اگر مگر والی چیز شرک کے دروازے کو کھولتا ہے، یہ شیطان کا عقیدہ ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے اس سے بھی بچنا، اور یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ یہ نبی کی حدیث ہے جو میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔